کے بارے میں فرمایا کہ کفار آپ سے کتنا حسد کرتے ہیں، کیا کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ، کیا نہیں جادو تک کر لیا ان حسد میں، نظریں تک لگا دی۔ آج دیکھیں گے ہم اس بات پہ کہ وہ نظریں بھی لگانے والے تھے خطرناک۔ تو وہ حسد کیا ہے؟ سورہ یوسف احسن القصص جس کو کہا جاتا ہے، سب سے پیارا واقعہ، سب سے پیاری قصہ جو ہے نا وہ قرآن پاک میں سورہ یوسف ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ان بھائیوں کے حسد کو بیان کیا کہ دیکھو حسد کا آخر کے اندر جو توڑ ہوتا ہے یا اس کا نچوڑ ہوتا ہے وہ بربادی ہے، پشیمانی ہے، پشیمانی ہوتا ہے بندہ۔ وہ کیسے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کیا۔ کیسے حسد کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نہایت خوبصورت نبی تھے، بہت خوبصورت تھے، اور باپ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت محبت کرتے تھے ان سے۔ بچہ تھے، چھوٹے تھے، سب سے چھوٹے بھائی تھے، تو ظاہر فطرت باپ چھوٹے سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو وہ محبت کرتے تھے۔ بھائیوں کو جیلسی ہو گئی کہ یہ ہم کو والد صاحب اتنا پیار نہیں کرتے جتنا یوسف کو کرتے۔ اب وہ جیلسی بن کر انتقام بن گیا۔ یہ دیکھو جیلسی اور حسد بن کر انتقام بن جاتا ہے خطرناک۔ انہوں نے کہا اس کو پار لگائیں، بہت ٹھکانہ کیا۔ آخر میں ایک ترکیب سوچی کہ ان کو ہم مار ہی دیتے ہیں، نہ ہوگا نہ باپ اسے محبت کرے گا پھر ہم سے محبت کرے گا۔ وہ بہانہ کر کے، بس قصہ تو آپ نے سنتے رہتے ہیں مجھ سے کئی دفعہ علماء سے، وہ ان کو کنویں میں لے جا کے دھکا دے دیتے ہیں۔ نیت کیا تھی کہ یہ یہاں سے دنیا سے چلے جائیں۔ بس اللہ کے نبی تھے، جب اللہ کے نبی ہو تو پھر اللہ تو بچانے والا ہے نا، بہتر وہ تدبیر تو بہتر کرتا ہے۔ یہ تو کر آگے ہوا کیا، انہوں نے اپنے سے سوچ لیا کہ ہم نے ان کو مار دیا ہے، لیکن وہاں جبریل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا اور حضرت جبریل علیہ السلام نے باہر نکالا۔ وہاں ایک تاجر نے ان کو دیکھا اور ان کو ساتھ لے کر سوچا کہ یہ تو بہت خوبصورت بچہ ہے، اور اس زمانے میں سودے ہوتے تھے غلاموں کے بچوں کے، تو میں اس کو مصر میں بیچوں گا تو بہت قیمت آئے گی۔ اور واقعی اس کو قیمت آئی وہاں، جو حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ نے خریدا، امیر مصر نے خریدا اور خرید کر محل میں اپنے کاموں میں رکھ لیا۔ پھر مختصر یہ کہ وہاں ان پہ ایک الزام لگا ناجائز غلط، وہ بھی آپ کے علم میں، تو اس کے بعد ان کو قید بنا لیا گیا، قیدی کر دیا گیا۔ قید بھی کئی سالوں تک قید رہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ پھر قید بن کر کیا ہوا، اللہ نے ان کو وقت کا بادشاہ بنا دیا، مصر کے بادشاہ۔ پھر حضرت کون بنے؟ یوسف علیہ السلام۔ دیکھیں اب حسد کرنے والوں نے حسد کیا، پھر کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ حاسدوں دیکھو، اب تم تو حسد کر کے تم نے تو کام کر دیا، اب اللہ کا کام تھا نا، اللہ نے کیا سے کیا بنانا تھا، تو اللہ نے تو ان کو بنا دیا مصر کا بادشاہ۔ جب قید سالی ہوئی تو تم بھگاری بظاہر مانگنے والے بن کے اس کے ہی در پر آ گئے جس سے حسد کیا تھا، اور اسی سے کہہ رہے ہمیں غلہ دو، ہم تو مر رہے ہیں بھوکے۔ اور یوسف علیہ السلام نے ہیلپ کی۔ مقصد یہ پورا میں نے مختصر سا یہ قرآن پاک کی تفسیر کا ایک ہلکا سا جھلک دکھائی، مطلب قصہ تو آپ کو معلوم ہے کتنی تفسیر ہے، لیکن کیا کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں اس کو پورا قصے کو کیسے کیا کہ گدھا کو بادشاہ اور بادشاہوں کو گدھا کر دے۔ رب کی حکمت سے کون لڑے گا؟ میرے رب کی حکمت اور اس کی رضائیت اور اس کی منشا سے لڑتے ہو؟ حاسدوں حسد اس وجہ سے کرتے ہو کہ اس کو اتنا مال مل گیا، عالم اس لیے حسد کر رہا ہے کہ اس کا علم کا منصب اتنا بڑا ہو گیا، دولت پانے والا وہ کہتا ہے کہ اس کو اتنی دولت کیوں ملی، اللہ اس کو برباد کر، اور یہ حسد۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھے، اللہ جس کو چاہے نوازے، جسے چاہے جیسے نواز دے، کہ گدھا کو بادشاہ کر، گدھا کو بادشاہ اور بادشاہوں کو گدھا کر دے، میرے مالک جسے چاہے وہ جیسے بھی عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی قید میں یوسف، کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی قید میں یوسف، کبھی مصر کے قیدی کو وہ بادشاہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ وہ چاہے اللہ رب العالمین۔ حاسدوں کا کیا ہوا؟ وہ حسد والے تو سب بیچارے دم رہ گئے۔ تو اسی لیے اس قدر خطرناک یہ میرے دوستوں بزرگوں بیماری ہے، گناہ ہے، یہ گناہوں کا مرکب ہے۔ علماء فرماتے ہیں حسد گناہوں کا مرکب ہے۔ کیسے؟ کیا خوبصورت قلم سے لکھا انہوں نے
کہ فرماتے ہیں سب سے پہلے انسان کے دل میں ایک کینہ آتا ہے. انسان کا دل جو ہے نا کینے میں مبتلا ہوتا ہے. کینہ ہوتا ہے یا یہ بندہ بس اس کو لگتا ہے اس کو میں کس طرح پکڑوں, کوئی بات اس کی پکڑوں اور اس کو نیچے گراؤں, بس وہ کینہ شروع ہوتا ہے. سب سے پہلے انسان کو کینہ شروع ہوتا ہے. اب کینہ جب آتا ہے تو انسان کو کیا ہوتا ہے, غصہ آتا ہے. زیادہ غصہ والا کینے والا ہوگا, اس کو کینہ ہی ہوگا یار, بس وہ غصہ ہی کرتا رہے گا. غصہ پتہ ہے آپ کو حرام ہے. اب یہ ایک کام تو کیا کینہ ان نے, اب ان نے حرام کام بھی شروع کر دیا. غصہ آپ نے دیکھا نبی علیہ السلام کے فرمودات شریف کتنے ہیں غصے پر. اب غصہ کرنے والا جب غصہ کرتا ہے تو پھر غصے کے ساتھ غصہ کون کرتا ہے, یاد رکھیے گا, مفسرین فرماتے ہیں غصہ تکبر والا بندہ کرتا ہے. یاد رکھیے, غصے جس کو تکبر ہوگا نا وہی غصہ کرے گا. آپ خود بتائیے غریب مسکین بیمار کس پہ غصہ کرے گا؟ آپ بھی اگر تکبر اب آپ غصہ کریں گے تو کسی منسٹر یا وزیر یا بڑے آدمی سے کر ہی نہیں سکتے. وہ تو آپ کا غصہ 2 منٹ میں نکال دے گا. کوئی طاقتور خطرناک آدمی سے آپ غصہ کر سکتے ہیں, گردن نیچے جھکا کے چلے جائیں گے. اگر وہ غلطی بھی کرے نا, آپ کو ڈانٹے بھی کچھ بھی کرے, تو بھائی اس سے پنگا نہیں لینا. کراچی والے اچھی طرح جانتے ہیں اس بات کو کہ بھائی اس سے پنگا نہیں لینا. حالانکہ سورما ہے, دادا گیرے بڑے ہیں, اور بھائی دور ہو کے چلے جاؤ. کیوں؟ یہاں غصہ تجھے نہیں آ رہا, اور ویسا غریب مل جائے بیچارہ کوئی اس کا ایسا کم تیسم. یعنی ہر طرح کا یہاں ماحول ہے. ایسا نہیں کہ مسجدوں میں بھی ایسا ہی ہے. ایسا نہیں ہے جو اپنے سے نیچے ہو تو اس کو دباؤ, اپنے سے بڑھاؤ, بھائی بیکار ہماری سیٹ چلی جائے گی. یہ ہر جگہ معاملہ ہے دنیا میں, آپ دیکھیں گے یہ رول ہے. تو غصہ کب آتا ہے؟ جب بندہ تکبر ہو. تکبر جبھی ہے نا کہ تم اپنے سے نیچے کو دبا رہے ہو اور اپنے سے اونچے کو کچھ نہیں کہتے, تو اس کو غرور آ جاتا. اب غرور اور تکبر اتنا خطرناک مرض ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا. شب برات کی آپ نے بیان سنا ہوگا, آنے والی ہے, اس کے اندر دیکھیے گا غرور کی دعائیں قبول نہیں ہوتی بڑی راتوں کو. اللہ غرور کرنے والے کو, میں نے قیامت کے بیان میں کہا تھا کہ اسی دن اعلان کرے گا, آؤ نا مغروروں, بادشاہوں آؤ. پہلا اعلان اتنی جلال کے ساتھ کرے گا مغروروں کو, اور ان کا پہلا حشر کرے گا. کیا کرنا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بچائے ہم سب کو مغروریت سے, تکبر سے. اب تکبر جب آتا ہے نا, تو تکبر علماء فرماتے ہیں, مفسرین, تکبر کب آتا ہے؟ جب وہ کسی کا حاسد بنتا ہے, اس کو حسد ہو جائے نا, پھر تو تکبر اس کا ہائی ہوتا ہے نا. بولتا ہے یار یہ کل کا بندہ آج یہ بن گیا, کل کا مزدور آج سیٹ بن گیا, کل کا فلانا آج یہ بن گیا, میں اس سیٹ پہ تھا یہ آگے آگے. تو وہ یہ حسد ہے میرے دوستو. یہ علماء نے اس طرح فرمایا. اسی لیے دیکھیں نا کیا خوبصورت لکھتے ہیں بعض اوقات قلم سے مفکرین, بلکہ کہ حسد کو زہر کیوں نہیں قرار دیا گیا؟ زہر بھی تو ہے نا. حسد کو آگ کیوں کہا گیا؟ حسد کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حسد بڑا خطرناک زہر ہے, نہیں کہا. اس کی حکمت کیا بیان کی کہ حسد کی آگ, حسد آگ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حسد جو ہوتا ہے نا, اس سے بندے کا دل, یہ بندہ جلتا ہے, بندہ جلتا ہے. زہر نہیں کھا رہا, زہر کھا کے تو فوراً مر گیا, جان چھوٹی. یہ تو مرتے دم تک جلتا ہے آگ میں. اس کو ترقی کیوں ہوئی, اس کو کیوں ہوئی, میری بھائی, میرا سگے بھائیوں سے حسد, سگے رشتہ داروں سے حسد کہ میرا کیوں یہ ہو گیا. وہ جلتا رہتا ہے, وہ جلنے سے